اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ دنیا کے پیچھے اگر بھاگو گے تو تمہاری آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لالچ بھی انسان کے اندر ہو اور وہ یہ کہے کہ میں آخرت بھی جمع کر رہا ہوں، تو یہ دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دنیا ہوگی یا تو آخرت ہوگی۔ اور اگر آخرت وہ شخص یقیناً جمع کر رہا ہے تو پھر اس کے دل میں دنیا کی لالچ ہرگز نہیں ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیں کہ اسی دنیا کی وجہ سے، اس 4 دن کی زندگی کی وجہ سے آج ہم اور آپ دیکھیں کہ بالکل ہماری حالت بیکار ہو چکی ہے۔ آج ہمیں یہ دکھ نہیں ہے کہ ہمارے گھر کتنا دکھ ہے۔ آج ہم جو خوش نہیں ہیں تو اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ ہمارے گھر کتنا غم ہے۔ آج ہم خوش اس لیے نہیں ہے کہ دوسرا کیوں خوش ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آج ہم خوش اس لیے نہیں ہے کہ دوسرا کیوں خوش ہے۔ آج ہم دوسروں کی طرف ہرس کرتے ہیں، دنیا دار کو دیکھتے ہیں کہ اوہو اس نے تو ایسا کر دیا، اس نے تو ویسا کر دیا، اور جب ہم اپنے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ جس آدمی کی صبح یوں ہوئی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد حصول دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل پر، اس آدمی کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اور وہ جو ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جو چیز ہے کہ ایسا غم اسے عطا کر دے گا، ایسا غم اسے اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ جو غم کبھی ختم نہ ہوگا، اور ایسا مشغول یعنی اتنا بیزی کر دے گا کہ اس انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اور تیسری بات جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ ایسی محتاجی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، ایسی محتاجی رب اس بندے کو دے دے گا کہ کبھی بھی اس کی محتاجی اس سے دور نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی امید ہو وہ امید اس کی کبھی پوری نہیں ہوگی، ایسی محتاجی ہو کہ اس کی محتاجی کبھی دور نہ ہوگی، اور ایسا رب قدیر اس انسان کو بیزی کر دے گا کہ کبھی بھی اس کام سے وہ چھٹکارا ہی نہیں پا سکے گا۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کا حال، تو جو انسان دنیا دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان 4 مصیبتوں کو اس انسان کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ وہ اتنا مشغول ہو گیا ہے، اتنا بیزی ہو گیا ہے، اتنی امیدیں لگائی ہوئی ہے دنیا کے لیے کہ نہ امید پوری ہو کہ وہ انسان آرام سے بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ امید تو ہے لیکن امید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ایک سونے کا پہاڑ مل چکا ہے، اب امید ہے کہ دوسرا پہاڑ مل جائے، دوسرا مل چکا ہے، اب امید ہے تیسرا مل جائے، 4 بیگھہ زمین خرید لیا ہے، اب امید ہے کہ 5 بیگھہ اور خریدنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اس انسان، نافرمان انسان کے دل میں ایسی امید ہوگی کہ امید کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ خریدتا جائے گا، دنیا کماتا جائے گا، دنیا جماتا جائے گا، وہ بیماری کبھی ختم نہ ہوگی، وہ محتاجی کبھی دور نہ ہوگی۔ حضور نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ بیماری کبھی دور نہیں ہوگی، اور آج لوگوں کے اندر یہ بیماری چاروں پائی جاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم اپنے رب سے بالکل دور ہٹے ہوئے ہیں، اور دنیا 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 دنیا۔ وہی دنیا دار کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے پھر بھی دنیا اس کی پیٹ نہیں بھر پاتی، دنیا اس کی پیٹ نہیں بھر پاتی، وہ خالی پیٹ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دنیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اور آج بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو اذان ہو رہی ہے پھر بھی ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا،
اللہ اللہ کرنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا تو اس کی چمک اس کی دمک میں اس طرح کھو جائیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا کہ یقیناً میں دھوکے میں تھا، اور اللہ سے آپ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ایک زندگی مجھے اور عطا کر دے، اور پھر دیکھنا تو ہی دیکھنا میرا رب کہ ساری زندگی کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں، بس اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گا اور تیری ہی عبادت کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہمیں زندگی نہیں دے گا۔ اب بتاؤ کہ جب ہم وہاں دیکھیں گے پھر وہاں پچھتائیں گے تو وہاں پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں، اسی لیے کل کے پچھتانے سے بہتر ہے آج کا پچھتانا، کل کے پچھتانے سے بہتر ہے آج کا پچھتانا۔ اگر ہم آج پچھتا لے، یہاں پچھتا لے، اور ہم رات میں سوتے ہیں اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو ہم اور آپ سوچے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی کہ جو رب اس غلطی کو پسند نہیں فرماتا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں اپنے بستر میں جا کر، بستر میں تو موبائل رہتا ہے، بستر میں لیٹتے ہیں لیکن سامنے تو ٹی وی رہتی ہے، سیریل اور ٹی وی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے ہمارے سامنے رہتی ہے، لیکن کبھی ہم نے بستر میں ایسے تصور کیا، خیال کیا؟ کبھی نہیں، لیکن کبھی کر کے دیکھنا، اور بستر پہ لیٹ کر یہ سوچنا کہ آج مجھ سے کون سا عمل ہوا ہے کہ جو عمل رب قبول فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج میں نے وہ کیسا کون سا کام کیا کہ جس سے میرا مالک راضی ہے، اور آج مجھ سے وہ کون سا کام ہوا ہے کہ جس سے میرا مالک ناراض ہے۔ اب بتاؤ اگر ہر لمحہ ہر دن روزانہ اگر آپ اس بات کو سوچنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کتنا بھی بڑا ظالم ہو، آپ کا دل کتنا بھی بڑا سخت ہو، خدا کی قسم یہی سوچ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچے تو صحیح، ہم سوچتے ہی نہیں، تقریر سنتے ہیں اور بالخصوص خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، واہ واہ امام صاحب نے تو بڑی اچھی تقریر کی، واہ واہ امام صاحب نے تو بہت بڑی باتیں کی، لیکن یہ باتیں کہنے کر سامنے تعریف کر کے یہ کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس میں ہے کہ امام صاحب نے تقریر کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتائی اور آپ نے اس ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو امام کی آخرت بھی سنور گئی اور آپ کی آخرت بھی سنور گئی۔ حقیقت تو یہ ہے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بہت اچھی تقریر ہوئی، کیا دھماکے دار تقریر ہوئی، اور آپ یہ دیکھتے ہیں میں یہاں کسی کو خوش کرنے نہیں آیا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو خوش کر دوں، میں آپ کو خوش کر دوں، نہیں، اللہ اگر خوش ہو جائے مجھ سے تو پھر ساری کائنات مجھ سے خوش ہو جائے۔ میں ایک شخص کو خوش کر لوں، مسجد کے صدر صاحب کو خوش کر لوں یا حاجی صاحب کو خوش کر لوں یا آپ لوگوں کو خوش کر لوں، اس خوشی میں کیا مجھے ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ خوشی تو جب ملے گی کہ آپ ایک اس پر عمل کر لے تو میرا مالک بھی خوش ہوگا، مدینے میں مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے، لیکن آج ہم ان حقیقتوں سے دور ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنے سے اس دنیا کو دور فرما دیا کہ دفع ہو جا، تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، تو صرف دنیا کماؤ مگر دنیا سے محبت نہ کرو۔ ہمیں معلوم ہے، یہ درس ہے، ہمیں یہ تعلیم ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ تو جب معلوم ہے تو پھر ہم بے وقوف ہیں کہ جان کر بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جس انسان کو کوئی بات معلوم ہو اور پھر اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ بیوقوفی کہلائے گا نا، اور سمجھدار کون ہے کہ معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔